وقالت الیہود والنصارى، کہتے تھے یہود و نصارى، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم پترے ہیں خدا کے اور اس کے پیارے۔ بدعتی آپ کو کہتے ہیں ہمارا مشن محبت بھرا مشن، ہماری تحریک محبت بھری تحریک، یعنی لعنت در لعنت، لعنت در لعنت، عقائد اعمال معاملات سارے گندے۔ یہ دیکھو خدا فرماتے ہیں پکے کافر ہو، یہ کہتے ہیں ہم پیارے ہیں بڑے، او پکے کافر کبھی کہتے ہیں ہم محبین ہیں۔ او تبلیغ والوں حیا کرو، بدعتیوں کو محبین کہنا بند کر دو، ان کو مغضوبین کہو، ان کو ضالین کہو۔ محبین تو مولانا الیاس اور مولانا یوسف تھے جنہوں نے محبت کا مشن عام کیا ہے، ڈر کے مارے ان کو محبین کہتے ہیں۔ بریلیان نے ریگے مانا سبق ہوا ہے جو پتہ ہے تو وقالت الیہود والنصارى، کہتے ہیں یہود و نصرانی۔ آپ ذرا مسئلہ سمجھ گئے، خاک سمجھے۔ پہلے حکم سنایا کہ یہ ہے ہی بے ایمان کافر، پہلے آپ کو بتاتے کہ یہ کہتے کیا ہے اپنے آپ کو، تو آپ کے جو مخالف ہے یہ ہے ہی بے ایمان کافر، اور کہتے کچھ بھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کے گفت اور کردار پر بھی لعنت فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث یاد نہیں آپ کو؟ اولئک الذین، صفحہ 61 62 63 اول جلد، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اذا مات فیہم رجل صالح، جب ان کا کوئی بزرگ مر جاتا، بناؤ علی قبرہم قبہ، ایک جگہ ہے بناؤ علی قبرہم مسجدا۔ آگے حضرت نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بڑی پیار کرتے تھے کہ بزرگوں کی درگاہیں یہ سب کے سب تو محبت میں بنی ہے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، او پیغمبر نے ان کو کیا کہا؟ شرار الخلق، بدترین کائنات۔ تو تبلیغ والوں ان کا نام رکھو شرار الخلق، بدترین کائنات۔ مزارات پوجنے والے، گبے اور گنبد کڑے کرنے والے اور قبریں پکی بنانے والے۔ علماء نے لکھا ہے، روایات سے ثابت ہے کہ پکی قبر پر 40 سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرتا ہے، رحمت کا قطرہ۔ تو بزرگوں کی قبریں پکی کر کے یہ ان کے ساتھ احسان کیا یا دشمنی کی ہے؟ پیغمبر تو فرماتے قبر کچی ہوگی، مٹی کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ ایک بالش اونچی ہوگی۔ آپ نے حضرت علی سے کہا، ترمذی کتاب الجنائز، یا علی ابعثک بما بعثنی اللہ بہ، تم کو اسی کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا، اونچی قبر چھوڑنا نہیں زمین سے ملا، ولا تمثالا الا محوتا، نہ مورتی چھوڑ مگر اس کو بھی مٹا کے رکھ۔ یہ دیکھو، مورتی کو بعد میں ذکر کیا، قبر کو پہلے۔ قبروں کی اصلاح پہلے ہے، مندروں کی بعد میں ہو جائے گی۔ اور بخاری شریف میں حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی، حضرت کو پتہ چلا کہ یمن کے اندر ایک درگاہ بنی ہے، اس کو الکعبۃ الیمانیہ، جیسے یہ نام رکھتے ہیں نا، فلاں کا مبارک مزار اور فلاں کا شریف مزار شریف اور فلاں شریف اور شریف، تو انہوں نے نام رکھا تھا کعبہ یمانیہ ذوالخلصہ، کعبۃ السامیہ، ایک ہی رقم۔ آپ نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کوئی ہے جو مجھ کو اس سے چھٹکارا دے؟ میں موجود توحید کا پیغمبر آیا ہوا ہوں اور میرے سامنے درگاہیں بن رہی ہے۔ جریر ابن عبداللہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میں 50 تیر انداز لے کے جاؤں گا۔ کھڑے ہو گئے اور فرمایا لا اثبت علی الخیل، بخاری میں ہے، گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا، خوف سا ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی سائیکل پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، موٹر سائیکل کیا چلائے گا۔
حضرت نے نہیں فرمایا کہ تم بزدل ہو بیٹھ جاؤ، آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم مثبت ہو، خدایا اسی کو پکا کر دے۔ کیسی پیغمبر ہے، خدایا اسی کو پکا کر دے، وجعلو ہادیا مہدیا، اور اس کے ذریعے اوروں کو روشنی عطا فرما۔ جریر کہتے ہیں میں گھوڑے پر بیٹھ گیا، مجھے یاد بھی نہیں کہ کبھی میں کمزور تھا، حضرت کی دعا اور دم کی برکت دیکھو، 50 تیر اندازوں کو لے کے پہنچ گئے، کعبہ یمانیہ الشامیہ کو گرایا، دہایا، کچی زمین نکالی، فرش ور سارا توڑ کے پھینکا، اور جتنے مجاور تھے بخاری میں ہیں ان کو قتل کیا۔ ایک مجاور بازار گیا تھا ہری پگڑی خریدنے، اس کو لوگوں نے کہا وہ بھاگ وہ ظالم دا پتر پیر کھڑ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آئے ہوئے ہیں پکڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہم تو محبت بری مشن والے ہیں۔ اتنے میں صحابہ پہنچ گیا، وہ تو ڈھونڈ رہے تھے نا بازاروں میں۔ اب بھی اگر توحید و سنت کی تحریک کامیاب ہوئی تو آپ دیکھیں گے ان کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو، پہلے ان کو ہٹانا ہوگا، تب اسلام میں پاکستان میں آئینی شرع نافذ ہوگا۔ یاد رکھنا، جو اس کے خلاف سوچتے ہیں کہ خیالست و محالست جنو، انہیں ہوا نہیں لے گی یہ کتاب و سنت کے مغز۔ پیغمبر کے صحابی نے ان سے پوچھا گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے اور یہ درگاہیں ورگاہیں جھوٹی ہے۔ اس نے کہا کہ نہ، ڈھاس گردن ادھر پھینک دی اس کی، بدعتی اور مشرک کی سزا۔ یہ جریر جب پیغمبر کی خدمت میں آئے، بخاری میں ہے فدعا لہ ولاحمس 50 مرہ، ساری زندگی میں نبی نے کسی کو 5 دفعہ دعا کی، وہ صرف جریر ہے، کیونکہ کام بہت بہادری کا کیا، آسان کام نہیں ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، کہتے ہیں یہود نصارى نحن ابناء اللہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں، یعنی اپنے ہیں معاذ اللہ، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے محبوب بھی۔ جیسے یہ کہتے ہیں ہم پیروں کے ماننے والے، ہم بزرگوں کی مشن جاننے والے، ہم درگاہوں کو سجانے والے۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آپ فرمائیے کیوں عذاب دیتا ہے پھر تمہارے گناہوں سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو مخلوق میں سے بدترین بشر۔ یغفر لمن یشاء، معاف فرماتے جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، سزا دیتا ہے جس کو چاہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، دعوی الوہیت 10ویں مرتبہ، واللہ علی کل شیء قدیر 9ویں مرتبہ گزرا ہے۔ اللہ ہی کا راج آسمان و زمین میں و ما بینہما، ان کے درمیان، وإلیہ المصیر، اسی کی طرف باز گشت۔ اللہ